سلام جو سولی شناس ہو، اس سر کو ہے سلام جو سولی شناس ہو، وہ جسم بوجھ ہے جو بغاوت نہ کر سکے۔ جناب صاحب، معزز اراکین کیبنٹ، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے 6 ججز کو سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، تحسین کرتا ہوں کہ ان بہادر ججز نے اس جبر، اس قہر، اس ظلم، اس سفاکیت اور اس اندھیری رات میں جب صدا کا قحط ہے، جب چپ کی وبا ہے، حق کی آواز بلند کی، عوام کو بتایا، ساری دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں، اور جو چیف جسٹس پاکستان ہے، جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ 100 قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں اور ایک عامر فاروق آ جائے تو وہ لوگ ان ججز کے بوٹوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، مذاق ہے، جنگل کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ جنگل میں جو جانور ہوتے ہیں انہوں نے بھی رہنے کے لیے کوئی قاعدے اور ضابطے بنائے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایوب خان کا ماشاء اللہ دیکھا ہے، ہم نے ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھگتا ہے، مشرف کا ماشاء اللہ تو کل کی بات ہے۔ اتنا ظلم، اتنی سفاکیت، اتنی بے حیائی، ایسے ایسے فارمولے ایجاد کیے ہیں، ایسی ایسی بے حیائی اور ظلم کے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ اعظم سواتی میاں بیوی کے تعلقات کی فلم بناتے ہیں اور اس کی بیٹی کو وہ فلم بھیجتے ہیں۔ سر ڈوب مر جانے کا، یہ ملک تباہ ہونے کا صرف ایک واقعے پہ یہ ملک ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ ججز کے بیڈ روم کی فلمیں بنا رہے، ابھی چائنا میں 6 انجینئر قتل ہوئے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم انہیں پکڑو۔ تم ججز کو جو ہے، آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں، سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ جو آرو تھے جو لگائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ نے لگائے، ان کی تحصیلدار کی، ڈی سی اور اے سی کی، ان کے آگے کیا اوقات ہے؟ احتساب کورٹ کے جج کی کیا اوقات ہے؟ اور یہ جو اے ٹی سی کے کورٹ کے جج ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ میرے بھائی اپنا شفقت چوہان صاحب بہت مخلص ہیں، بہت عزیز ہیں، لیکن بہت سادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب اپنے کردار سے بتائیں گے کہ وہ بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی میر تقی میر کا شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ او بھائی، یہ ساری بیماریوں کا سبب تو یہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، یہ تو ان کا ڈاؤٹ ہے، آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ دوستو، میں اب آتا ہوں، بہت مختصر، سیکرٹری صاحب آپ کی اجازت سے میں اپنے اداروں کی بات کرتا ہوں۔ وہ تو جو کر رہے ہیں 76 سال سے کر رہے ہیں۔ میری ایپیکس باڈی پاکستان بار کونسل نے ہنگامی اجلاس بلا لیا اس ایشو پہ۔ ہنگامی اجلاس کب بلایا؟ 5 اپریل کو، 5 اپریل کو۔ دیکھیں کاریگری کیا ہے، مسئلہ ڈیفیوز ہو جائے گا، دیکھیں گے بھئی کونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے، اسی طرح کوئی اپنی بات کر لیں گے۔ ایک سپریم کورٹ بار ہے، یہ صرف یہ درویش مجاہد بیٹھا ہے عمر حیات سندھو، اس کے سوا آپ مجھے بتائیں کیا کیا قہر اس ملک پہ نہیں ٹوٹا، کیا کیا ہیومن رائٹس وائلیشن اس ملک میں نہیں ہوئی۔ اور یار کوئی آواز، کوئی پریس ریلیز ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر کی طرف سے کوئی جاری ہوئی نظر آئی؟ اب آ جاتے ہیں پنجاب بار کونسل کی طرف سے، کس کس کو روئیں؟ وہ کہتے ہیں کس کو وہ روؤں، دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں؟ ہمارا وائس چیئرمین ہوتا ہے، مجھے ایک دفعہ حامد خان، میں ممبر تھا 2004 میں، تو میں نے پوچھا ہمارا بڑا کون ہے، کون ہو؟ انہوں نے کہا جی جو کمیونٹی ہیڈ ہے پنجاب بار کونسل کا، وہ آپ کا کمیونٹی ہیڈ پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین ہے۔ اس عہدے پہ جو متمکن ایک شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ لوگ مشہور ہونے کے لیے
اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ معزز ادارہ ہے۔ آئیں آپ مشہور ہوئیں۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے وائس چیئرمین صاحب پھانسی کے پھندے پہ جھولنا پڑتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے الٹا لٹکنا پڑتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے لیے اپنی ماں بہنوں کی چادریں کھنچوانی پڑتی ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ وہ ایک شعر ہے راجہ صاحب، بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، بے سبب تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ملے ہوئے ہیں برق و شرر کے ساتھ۔ اور یہ ملے ہوئے ہیں، آنکھیں کھولو دوستوں، انہیں ووٹ دیتے ہو، تم سے طاقت لیتے ہیں، پھر بارگیننگ کرتے ہیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو لاف سر لگاتے ہیں۔ آنکھیں بھی کھولو اور کان بھی کھول لو، خدا کا واسطہ ہے، بہت وقت گزر گیا ہے، بہت ووٹ دے لیے آپ نے ان کو۔ صدر صاحب گزارش یہ ہے کہ تمام ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں، تمام ادارے چپ ہو چکے ہیں، ایک آپ کا ادارہ ہے اور ایک آپ کا مینڈیٹ ہے۔ بٹ صاحب آپ کو جو یہ اس ہائی کورٹ بار کے ماتھے کا جھومر بنایا گیا ہے اور یہ عزت کی دستار آپ کے سر پہ رکھی گئی ہے، اور آپ کی جھولی کو اس بار نے ووٹوں سے بھر دیا ہے، اب یہ ساری بار یہ جو قوم ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جو بھی لاہے عمل بنائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے لیے وہ ایک شاعر ہے، اس شاعر کا جو شعر ہے اس کردار کی میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں، فصیل شہر تیرا آخری محافظ ہوں، یہ شہر جاگے نہ جاگے میں سونے والا نہیں۔ شکریہ۔